اتنی معمولی سے مدت گزری ہے کہ بھی آپ کے صحابہ بھی موجود، آپ کے کڑا بھی ختم نہیں ہوا، آپ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں ہیں. لیکن والذی نفسی بیدہ، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت ہی اہدی من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم نہیں کہہ سکتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ایک دین تم لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے. ہم افسوس کے ساتھ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ تم زیادہ ہدایت پر ہو، تمہارا مذہب اچھا ہے یا اصحاب محمد کا طریقہ زیادہ ہدایت والا تھا. سن لو اس ذات کی قسم آگے کہتا ہوں، او مفتحون باب ضلالت، ہمیں اندازہ لگ رہا ہے کہ تم ضلالت اور گمراہی کے دروازے تم لوگ کھولنے کے لیے مسجد بیٹھے ہو. اب آج کا مسلمان جس کو کہے گا بھائی وہ کیا کر رہے تھے، کون سا برا کام کر رہے تھے، بتائیں کہاں منع کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں. لیکن عبداللہ بن مسعود کی بات ذرا سنو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انکم لعلی ملت، تم لوگ ایک ایسے طریقے پر ہو، ایسا طریقہ ایجاد کر رکھے ہو، ہی اہدی من ملت امت محمد، پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ اصحاب رسول ملت محمد سے اچھا طریقہ یہ ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہت اچھا تھا. او مفتتحون باب ضلالت، تم لوگ اس مسجد میں بیٹھ کر کے بدعتوں اور غلط اور گمراہی کے دروازے کھولنے میں گئے ہو. اس سے بڑے اور کیا ہو سکتے ہیں. وقالو، ان لوگوں نے کہا واللہ یا ابا عبد الرحمن، بہت کی بات کہی نا، میرے خیال پوری بات نہیں سمجھ میں آئی. پھر سنو، نبی کے صحابہ موجود ہیں، نبی کے کپڑے موجود ہیں، نبی کے کھانے پینے والے برتن بھی موجود ہیں، لیکن وہ دین باقی نہ رہ گیا جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے تھے. تم نے یہ نیا طریقہ جو ایجاد کیا، اب تم بتاؤ یہ تمہارا نیا طریقہ ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر ہے جنہوں نے کبھی اس قسم کی مجلسیں نہیں جمائی، یہ پتھر رکھ کر کے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا. ام مفتتحون باب ضلالت، ورنہ ہوش میں آ جاؤ، تم لوگوں نے بدعات، ضلالت اور گمراہی کا دروازہ کھولنا شروع کر دیا ہے. قالو، حل کے بارے میں کیا کہا، یا ابا عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن آپ کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہیں، آپ کیوں اتنا غصہ ہو رہے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، کون سا برا کام کیا. ما اردنا الا الخیر، اللہ کی قسم ہم لوگوں کا مقصد ضلالت و گمراہی نہیں ہے، ہم لوگوں کے ارادہ صرف نیک ہے. وقت فاضل تھا، بلا وجہ بیٹھے تھے، غیبت چغلی شکوہ شکایت کرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اس طرح سے ذکر کرنے لگے. ما اردنا الا الخیر، ہمارا ارادہ صرف کس کا تھا، خیر کا تھا. اللہ اکبر، جواب بڑا پیارا تھا، ما اردنا الا الخیر، اور واقعی ان کا ارادہ کس کا تھا، خیر تھا. لیکن عبداللہ بن مسعود نے کہا خاموش ہو جاؤ، کم من مرید للخیر لن یصیبہ، کتنے خیر اور اجر و ثواب کا ارادہ کرنے والے ثواب نہیں پاتے. کیا مطلب ہے، ثواب کا ارادہ رکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، کم من مرید للخیر، اجر و ثواب اور نیکی اور خیر کے کتنے ارادے کرنے والے ہیں، لن یصیبہ، زندگی گزر جاتی ہے لیکن ان کے عمل کا، ان کے کام کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالی نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی، ارادہ تو اچھا ہے لیکن عمل سنت کے خلاف ہے، عمل سنت کے خلاف، اس لیے عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ان لوگوں کا ارادہ اچھا تھا لیکن طریقہ رسول کا نہیں. کم من مرید للخیر لن یصیبہ، حضرت علی نے بھی یہی کہا تھا نا، کلمۃ حق ارید بہا باطل، کتنے اچھے ارادے ہوتے ہیں، کتنی باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ارادہ ان کے پیچھے باطل ہوتا ہے.
ان رسول اللہ علیہ وسلم حدثنا، اللہ اکبر. پھر ذرا عبداللہ مسعود کا قول سنو. سمجھا دیا، ان کو بتا دیا کہ تم ضلالت اور گمراہی کا راستہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہو. تمہاری نیت کتنی اچھی ہے، لیکن کتنے اچھے ارادے رکھنے والے ہیں جن کو اجر و ثواب کچھ نہیں ملتا. اب اللہ کے رسول حدیث سنائی جو حدیث سننے کے لائق ہے، اور آج کے حالات پر ذرا غور کرو. ان رسول اللہ علیہ وسلم حدثنا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں انہی لوگوں کو سنایا کہ نبی علیہ السلام نے ہم کو حدیث بیان کی کہ ان قوما یقرؤون القرآن، کہ ایک قوم میری امت میں پیدا ہوگی قریب جو قرآن بہت اچھا پڑھیں. قرآن بہت اچھا پڑھیں. اللہ اکبر. آج ہمیں قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے اور حروف مخرج کو اتنا سیدھا کرنے لگیں گے، اتنی کوشش کریں گے ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اتنا کوشش کریں کہ جتنا تیر چلانے والا شکار پر شکار کے لیے نشانہ لے. دیکھتے ہیں ایک آدمی اچھا بندوق لے لیں، اگر بندوق سے شکاری کوئی شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے اور بندوق کا انا لے لیتا، پھر ذرا دیکھو کبھی لیٹتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی ایک آنکھ دیکھتا ہے، کہیں اوپر جاتا ہے، کہیں نیچے جاتا ہے. کیا میں سمجھتا ہوں سب لوگوں نے دیکھا کتنی محنت، زندگی میں اتنی محنت کبھی نہیں کیا رہتا جتنا وہ نشانہ. آج فرمایا جیسے وہ شکاری شکار پر نشانہ صحیح کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، الفاظ اور قرآن کو درست کرنے کے لیے وہ محنت کرے گا. لیکن قرآن یہیں تک ہوگا، لا یجاوز تراکیہم، قرآن حد کے نیچے نہیں اترے گا. اور آج تو دیکھ لیں، آج تو دیکھ لیں بالکل ہمارے سامنے. اللہ کیا مطلب 30 پارے کے قرآن کی کسی آیت پر عمل کرنے کا کوئی بس سیدھا قرآن اتنا سیدھا کریں گے، اتنا اچھا پڑھنے کی کوشش کریں گے، لیکن قرآن عملی طور پر ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ، عبداللہ بن مسعود حدیث سنا جو کہتے اللہ کی قسم ما ادری لعل اکثرهم منکم، اللہ کی قسم میں تو سمجھتا ہوں ایسے بدبخت تم لوگوں میں زیادہ موجود ہیں. یعنی اللہ نے جن کی پیشین گوئی کی تھی کہ قرآن تو بہت پڑھیں گے لیکن حالت نیچے نہیں، سب بدعتوں پر عمل ہوتا رہے گا. آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ ان میں سے تم میں سے اکثر وہی لوگ ہیں. ثم تولى عنه، پھر عبداللہ بن مسعود وہاں سے ناراض ہو کر کے واپس آئے. عمرو بن سلمہ کہتے ہیں رأینا عامۃ اولئک الحلق یطاعنوننا یوم النہراوان مع الخوارج. اللہ اکبر. کہتے ہیں وہی لوگ جو کہتے ہیں ہم بڑا اچھا ارادہ رکھتے ہیں، انہی سے اکثر لوگوں کو دیکھا کہ یوم نہراوان جب خارجیوں سے ہم لوگ کر رہے تھے تو ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ہمارے ہی اوپر وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نہیں وہی لوگ درست تھے، تم لوگ باطل پر ہو. خارجی لوگ کون ہیں؟ اس سے پہلے بات آئی تھی، اس سے پہلے میں نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ خارجیوں نے کیا کہا، حضرت ابوبکر عمر کے علاوہ کوئی مسلمان صحابہ میں کوئی مسلمان باقی نہیں. عثمان بھی کافر، نعوذ باللہ من ذالک، علی بھی کافر، بلکہ کہتے سارے کافروں کا سردار تو علی بنا ہوا. اللہ اکبر. یہ کون سے لوگ تھے؟ خارجی. انہی خارجیوں سے جب جنگ ہو رہی تھی نہراوان کے اندر تو حضرت عمرو بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہ مسجد کوفہ کے مسجد میں بیٹھ کر کے یہ بدعت پر عمل کرنے والے جن کے متعلق عبداللہ بن مسعود نے پیشین گوئی کی تھی اور جن کو کہا تھا اللہ کی قسم نبی کا برتن بھی موجود ہے، نبی کا لباس بھی موجود ہے، نبی کے صحابہ بھی موجود ہیں، لیکن نبی کا طریقہ تم لوگوں نے ضائع کر، بس نبی کا لائے ہوا دین موجود نہیں ہے. کہا انہی ظالموں کو ہم لوگوں نے دیکھا، اس وقت بڑی چھوٹی ذات کہے تھے، صرف سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح تھی. پھر بات وہیں جائے گی، چھوٹی سے بدعت بھی آگے چل کے بہت ہی بڑی. نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ الحمدللہ کی بدعت پڑھ رہے تھے، کر رہے تھے، لیکن ذکر تو کر رہے تھے، سچا ذکر تھا، افضل الکلمات پڑھ رہے تھے، لیکن غلطی کیا تھی؟ نبی کا طریقہ نہیں تھا.
نبی کے طریقے کے بجائے جس کا نیا طریقہ ایجاد کر رکھا تھا، معمولی سی بدعت یہی بھی نا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ یوم نہروان جب خارجیوں سے ہم لوگ جنگ کر رہے تھے تو یہ لوگ جو بڑے دیندار بنے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، ما اردنا واللہ یا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، ابو عبد الرحمن ہم لوگوں کی نیت بالکل اچھی ہے، اجر و ثواب چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ کم من مرید للخیر لن یصیبہ، اللہ اکبر، یہی لوگ تھے جو خارجیوں کا ساتھ دے رہے تھے اور ہم لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بلکہ اس میں کتنے ایسے تیر اندازی بھی ہمارے اوپر کر رہے تھے۔ اسی لیے اللہ اکبر ہمیں یاد آئی بات، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک بڑا پیارا نتیجہ اخذ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یاد رکھنے کے توفیق نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ اس پر غور کیا جائے تو یہ خارجی ذہن جو ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کو کافر قرار دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سب کو بدعت قرار دے کر کے علیحدگی اختیار کر لینا، جیسے انہوں نے کیا۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ خارجیت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس کا نتیجہ خارجیت، یعنی اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے کہ جو خارجی بن جاتا ہے انسان، اور پھر جو خارجیوں نے ذہن رکھا تھا کہ سوائے ابو بکر عمر کے کوئی مسلمان نہیں، اور کافروں کے بڑے کافروں میں حضرت علی قرار دیتے تھے، وہی انجام آج بھی لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پیارا نتیجہ نکالتے ہیں اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد، اور تجربہ کر لیں نتیجہ سے نکالا۔ وہ بیٹھ کر کے وہاں بہت غور فکر کر رہے تھے حضرت، اور کہتے کیا؟ نہیں ہمارا ارادہ بہت خیر کا ہے۔ اب اسلامہ کیا کہتی؟ یہی لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دینے کے بجائے نہروان کی جنگ میں کس کا ساتھ دے رہے تھے؟ خارجیوں کا۔ اسی لیے آگے انشاءاللہ بات آئے گی، جو کفر کا مستحق نہ ہو اس کو کافر کہنا، جو اسلام سے خارج کرنے کا مستحق نہ ہو اس کو اسلام سے خارج کرنا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں زیادہ تشدد اختیار کرنا، علامہ البانی کہتے ہیں اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوتا ہے کہ انسان آخر میں خارجی بن جایا کرتا ہے۔ بہرحال یہاں سے ایک چیز اور سامنے آ گئی، ہمارے باتیں چل رہی تھی کہ صراط مستقیم سے نکل جانے کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ اس کی تفصیل چلی تھی۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ انسان ارادہ اچھا رکھتا ہے، اجر و ثواب کا رکھتا ہے، نیت خالص ہوتی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کا پیر پھسل جاتا ہے، اس کا پیر پھسل جاتا ہے۔ تو اگر اس کا پیر پھسل گیا تو ہمارا یہ کام دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک ہمیں اس کو تبلیغ کرنا، اس کو سمجھانا، اس کو بتانا۔ اگر وہ انسان میری دعوت کو قبول کر لے گا، اپنی اصلاح کر لے گا تو بہت بڑا اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمارا بھی ملے گا۔ اور اگر وہ انسان ہماری نصیحت قبول نہیں کرتا یا ہماری بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بدعت پر عمل کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اس کی اتباع اور اس کی پیروی نہ کریں۔ ایک تو ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ دوسری چیز یہ بھی سامنے آ گئی کہ بدعت کتنی بھی چھوٹی ہو ہمیشہ بدعت کا انکار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہی چھوٹی بدعت ہی آگے چل کر کے بڑی بدعت کا، چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہو، بدعت پر کبھی خاموشی اختیار کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیسی بھی بدعت ہو، چھوٹی بدعت ہو یا بڑی بدعت ہو، چھوٹی سے چھوٹی بدعت ہو، بدعت پر ہم اہل سنت کو کبھی خاموشی نہیں اختیار کرنا۔ کیوں؟ اب ہم مخالفت نہیں کریں گے اور ہم لوگوں سے بتائیں گے کہ نہیں یہ بدعت ہے، تو آگے چل کر کے وہی دین بن جائے گی، اور وہی چھوٹی بدعت بڑی بدعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے، خاموشی اختیار کریں گے، تو یہ بھی ہے کہ اگر ہماری خاموشی سے بدعت عام ہوتی رہی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لعنت کے مستحق ہو جائیں۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ 4 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ لا اللہ من لعن والدیہ، کتاب التوحید کے اندر حدیث گزر چکی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت